بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہمسائے میں ایک عورت روز رات کو چیختی ہوئی باہر نکل آتی کہ ہمارے صحن میں کوئی عورت دلہن بن کر گھوم رہی ہے۔ ہم سب کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی عورت ان کے علاوہ نہیں تھی، اس لیے ہم سب ان کا وہم سمجھے تھے۔ لیکن ایک دفعہ وہ چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی تو میری امی نے مجھے ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کے گھر بھیج دیا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے سب لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور پھر میں اس رات وہاں ان کے پاس رک گئی۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی میں سونے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی وقت میرا نام ثنا ہے، میں بہاول پور کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد ذمہ دار ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ میری والدہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں ان سے۔ وہ یہاں کے چودھریوں کے ہاں کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے اماں ابا مجھ سے بہت پیار کرتے۔ اماں مجھے کچھ کہتی تو ابا کہتا، ارے ایک ہی تو بیٹی ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے تو؟ یہی تو عمر ہے اس کی ہنسنے کھیلنے کی، کیا پتا آگے کیسے نصیب ہوں۔ خالہ سکینہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، بہت ہی دیندار عورت تھی۔ سارے گاؤں والے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس کا شوہر کچھ سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا جسے وہ خود گاؤں میں نہیں رکھتی تھی، اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیج رکھا تھا۔ اماں اکثر کچھ اچھا بناتی تو کہتی، جاؤ اپنی خالہ کو دیا۔ انہیں خالہ سکینہ سے بہت لگاؤ تھا، لیکن ہم لوگ بھی اور باقی گاؤں کی عورتوں کی طرح ضرورت کے بغیر ان کے گھر کبھی نہیں گئے تھے۔ ان کا گھر کافی بڑا تھا جس میں طرح طرح کے پودے اور پھلدار درخت تھے۔ سارا صحن ایک باغ لگتا تھا۔ میں اکثر اپنی چھت پہ چڑھ کے پھل توڑ کر لے جاتی۔ ایک دن میں صبح صحن دھو رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی۔ میں نے پائپ وہیں چھوڑا اور چھت پر آ گئی، لیکن یہ کیا، سارے نزدیک نزدیک جو پھل تھے وہ تو میں کھا چکی تھی۔ میرا یہی مسئلہ تھا، اگر میرے دماغ میں کوئی بات بیٹھ جاتی، جب تک ہوتی نہ میں ٹک کے نہ بیٹھتی۔ میں نیچے سے خالہ سکینہ کے گھر چلی گئی۔ میں جانتی تھی دوپہر ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ میرا ارادہ تھا امرود یا آڑو توڑ کے چپکے سے نکل جاؤں گی۔ میں جیسے ہی لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، شکر کیا کہ وہ نہیں تھی صحن میں۔ میں پھلوں کا جائزہ لینے لگی۔ نیچے سے ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں امرود کے درخت پہ چڑھ گئی اور وہیں بیٹھ کر 1-2 امرود کھا لیے، کچھ دوپٹے کے پلو سے باندھے اور نیچے اتر آئی۔ جیسے ہی میں نیچے اتری تو دیکھا وہ شخص کمر پہ ہاتھ رکھے بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوپٹہ سر پہ لیا اور امرود والا پلو پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا، شرم کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کیسے میرا سر نفی میں ہل گیا۔ اسے موقع مل گیا، بولنے لگا، واقعی شرم ہوتی، کوئی مینرز ہوتے تو پتہ ہوتا نا کہ کسی کے گھر کیسے جاتے ہیں، اور چوری کرنا وہ بھی دن دہاڑے، کتنی بری حرکت ہے۔ میں نے امرود وہیں پھینکے اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ شام کو خالہ سکینہ خود آئیں اور وہی امرود بھی لے آئیں، اور اپنے بیٹے کی طرف سے معافی بھی مانگی اور کہا، ارے اسے کیا پتہ، تم تو میری تھی ہو، پاگل ہو۔ وہ نا شہر میں رہ رہ کر گاؤں والوں کی محبت کو اور اپنائیتوں کا بھول چکا ہے، اسے نہیں پتہ بیٹا۔ لیکن میں نے اسے سمجھا دیا ہے میری بچی، اسے کہ یہ گھر جتنا تمہارا ہے نا، اتنا ہی میری بچی ثنا کا بھی ہے۔ میں خوش ہو گئی اور امرود کاٹ کر لیموں نچوڑا اور مزے مزے سے کھانے لگی۔ اماں کہہ رہی تھی، علی ٹھیک کہتا ہے، اسے اس طرح بغیر اجازت کے آپ کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، میری دھی تو ہے ہی جھلی۔ کچھ دن کے بعد میں لکڑیاں چولہے کے پاس رکھ رہی تھی جب دروازہ کھٹکا۔ میں اور اماں ہی تھے گھر پر۔ میں نے دروازہ کھولا تو علی تھا۔ میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں نے کہا، ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا، موٹر پانی نہیں دے رہی، کچھ دیر پائپ لگانا ہے آپ کی موٹر سے۔ میں نے کہا، شرم ہے؟ وہ گھور کے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، بجلی اتنی مہنگی ہے، ہمسائے ہیں تو کیا ہمیں ہی ستاؤ گے؟ وہ اسی وقت واپس چلا گیا اور میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ بھائی کا چودھریوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، انہوں نے بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اماں ابا بہت پریشان تھے، جا کے بات بھی کی چودھریوں سے، لیکن انہوں نے کہا کہ فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا۔ یہ کمی ہو کر چودھریوں کا گریبان پکڑنے لگے۔ ابا نے معافی بھی مانگی، لیکن ان لوگوں نے معاف نہ کیا، بلکہ میرے دوسرے بھائی کو بھی نوکری سے جواب دے دیا۔ آج بھائی کو 2 ماہ ہو گئے تھے جیل میں۔ ابا نے بہت کوشش کی لیکن اس کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی۔ پولیس والے 1 لاکھ رشوت مانگ رہے تھے۔ ابا بیچارے گھر آ جاتے اور دوسرے دن پھر کسی نہ کسی کی منت کرتے۔ اس دن خالہ سکینہ آئیں، بھائی کا پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا، حل ہوا یا نہیں، تو اماں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ انہوں نے اسی وقت علی کو کال کی اور وہ اسے کہہ رہی تھی،
کچھ بھی کرو بیٹا، اسلم کی نا ضمانت کرواؤ۔ اگلے دن بھائی گھر آ گیا اور کہہ رہا تھا کہ چودھریوں کو چھوڑے گا نہیں۔ ابا نے تھپڑ مار دیا اور اماں سے کہنے لگے، اور اسے سمجھاؤ اتنی گرمی اچھی نہیں ہوتی۔ اماں نے چھت پر بستر کرنے کا کہا تھا۔ ابا تو بھینسوں کی وجہ سے دروازے کے پاس کی چارپائی بچھاتا تھا۔ جب سے چودھری کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی ابا بہت محتاط ہو گیا تھا۔ بھائی، اماں اور میں چھت پر سو گئے۔ گرمی بہت تھی اور بجلی صبح سے نہیں آ رہی تھی۔ خالہ سکینہ کے گھر آج کچھ چہل پہل تھی، شاید کوئی رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ بھائی اماں کو بتانے لگا، اماں بڑے لوگ ہیں، یہ تو شہر میں نا بڑی جان پہچان ہے ان کی۔ میں جیل میں تھا تو پولیس والا آیا اور بولا علی صاحب ملنے آئے ہیں۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ کوئی بہو ہے جو میرا پوچھ رہا تھا۔ ایس ایچ او کے پاس بیٹھا تھا، مجھے دیکھا تو بڑی گرم جوشی سے ملا، بیٹھنے کا کہا، اور اماں ایس ایچ او نے ہم دونوں کو چائے بھی پلائی، پھر کھانا بھی کھلایا اور مجھ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، اب علی صاحب نے ضمانت دے دی ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ اماں دعائیں دینے لگیں علی کو اور خالہ سکینہ کو بھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اس دن زیادتی کر دی تھی، پانی نہیں بھرنے دیا تھا۔ اماں نے 11ویں شریف کا ختم دلایا تھا۔ اماں نے کھیر پکائی تھی، مجھے کہا خالہ سکینہ کے گھر بھی کھیر دے آؤ۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، پتہ نہیں اتنا پانی کہاں سے آیا تھا، میرے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ وہ تو شکر ہے کہ کھیر ڈونگے میں تھی، بچ گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے وہ سریل بائک دھوتا نظر آیا۔ اب وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی بولا، سوری مجھے پتہ نہیں تھا آپ ہیں، ایک دوست نے آنا تھا نا، مجھے لگا وہی ہے۔ میں نے کھیر خالہ کو دے دی اور واپس آ گئی، لیکن مجھے غصہ بہت تھا، یہ یقیناً بدلہ ہی تھا، اور بدلہ تو میں بھی نہیں ادھار رکھتی تھی۔ بھائی کو چودھریوں نے بہت مارا تھا، ہمیں ایک بچے نے بتایا آ کے۔ ابا اور میرا چھوٹا بھائی وہاں پہنچے تو بھائی کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بھائی کو ہاسپٹل لے گئے۔ ابا چاہتے تھے کہ اسلم شہر چلا جائے، یہاں اس کی جان کو خطرہ تھا، اسی لیے انہوں نے خالہ سکینہ سے بات کی اور انہوں نے اسلم کا سارا انتظام شہر میں کروا دیا۔ اماں اب کچھ مطمئن تھی۔ اس رات اماں اور میں صحن میں سو رہے تھے، بجلی بند تھی۔ جب خالہ کے گھر سے رونے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگیں، ہم سب بھاگ کر گئے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھیں، بار بار صحن کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہاں کوئی ہے؟ ابا 2 بار دیکھ چکے تھے۔ ہم سب نے کہا آپ کو وہم ہوا ہے، لیکن وہ اتنی خوفزدہ تھیں کہ مسلسل رو رہی تھیں۔ اماں اور میں وہیں اس رات ان کے پاس رک گئے، لیکن اب یہ مسلسل ہونے لگا تھا۔ وہ رات کو چیختی ہوئی گھر سے باہر نکل جاتی، کوئی دلہن بنی ہمارے گھر میں گھوم رہی ہے۔ کبھی کوئی انہیں پکڑ کے گھر چھوڑ جاتا، کبھی کوئی۔ وہ ڈر کے مارے گھر میں نہ جاتی۔ اس رات بھی وہ بہت ڈر گئی تھیں۔ اماں نے مجھے کہا تم اپنی خالہ کی طرف چلی جاؤ، رات کو اس کے پاس ہی رک جایا کرو، مجھے لگتا ہے کہ اکیلی رہتے رہتے ڈرنے لگی ہے، اب جب علی آئے گا نا تو اسے کہیں گے کہ اسے ساتھ لے جائے۔ اب میں رات کو ادھر آ جاتی، خالہ سکینہ کے گھر۔ اس رات میں ان کے سونے کے بعد سونے لگی تھی جب مجھے ایسے لگا کہ کوئی بھاگ کر میری چارپائی سے پھلانگ گیا ہے۔ میں ڈر گئی اور خالہ کی طرف دیکھا جو بے چینی سے کروٹ بدل رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی، خوف سے مجھے پسینے آ رہے تھے۔ اسی وقت ایک امرود کا پودا جڑ سے اکھڑ کر بالکل ہماری چارپائیوں کے نزدیک گرا۔ میری اور خالہ کی تو چیخیں نکل گئیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا ہمیں کسی نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اماں ابا سب موجود تھے، خالہ بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ اماں نے بتایا تم لوگوں کے چیخنے کی آوازیں سن کے ہم لوگ وہاں آئے تھے۔ میں نے جو دیکھا انہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں تو کچھ نہیں تھا بیٹا، امرود کے کسی پودے کو کھانا نہیں گیا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اماں مجھے اور خالہ کو باجی کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے دم کیا اور پانی ہمیں دیا اور کچھ تعویذ بھی دیے۔ ان کے پانی کے چھینٹے گھر میں چاروں کونوں میں مارنے تھے۔ خالہ جیسے جیسے بابا جی نے بتایا تھا ویسے ویسے کر رہی تھیں، لیکن رات کو وہ سو نہیں سکتی تھیں اکیلی گھر پر، اور مجھے بھی ان کے گھر میں نیند نہیں آتی تھی، ڈر لگتا تھا۔ کچھ دن سکون رہا، لیکن اب دن میں بھی خالہ کے نقصان ہونے لگے تھے۔ کبھی برتن ٹوٹ جاتا اور کبھی کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی، کبھی کوئی بلب خود ہی جلنے بجھنے لگتا، سارے پودے مرجھا گئے تھے۔ خالہ نے اب علی کو سب بتا دیا۔ وہ اسی شام کو گھر آیا اور رات کو صحن میں ہی سویا۔ اس رات کچھ بھی نہ ہوا۔ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ خالہ کا وہم ہے، لیکن جب اماں نے بھی وہی سب بتایا تو اسے سب جادو کے آثار لگے۔ علی کا دوست کسی بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب کو لایا تھا۔ انہوں نے عمل شروع کیا، لیکن پھر یہی کہا کہ کسی نے جادو کیا ہے تم لوگوں کے گھر پر۔
یہ گھر چھوڑ دو۔ انہوں نے تعویذ دیے اور کہا کہ 21 دن تک گھر میں اسی تعویذ کے چھینٹے مارے، اور مزید یہ ہے کہ گوشت نہیں پکانا ہے گھر میں۔ علی نے خالہ کو بہت کہا اماں ساتھ چلیں، لیکن خالہ نہ مانی۔ کچھ دن سب ٹھیک رہا اور پھر وہی سب شروع ہو گیا۔ اب خالہ کو بخار رہنے لگا تھا۔ کچھ دن تو ہم لوگوں نے نہ بتایا، لیکن ایک دن ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو بھائی نے علی کو کال کی۔ وہ آ گیا تھا اور اپنی ماں کو شہر کے ہاسپٹل لے گیا۔ سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات تھی جس نے خالہ سکینہ کو اس قدر کمزور کر دیا تھا۔ اب صدیوں کی بیمار لگتی تھیں۔ 3 ماہ کے بعد وہ لوگ گاؤں آئے تھے اور خالہ سکینہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ سب انہیں دیکھ کر حیران تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گھر بالکل ویران سا ہوا تھا۔ ہر چیز الٹ پلٹ تھی۔ صحن کی اینٹیں تک اکھڑ چکی تھیں، جیسے 3 ماہ نہیں 3 صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا تھا۔ خالہ سکینہ سب دیکھ کر رونے لگی۔ اماں اور میں بھی حیران تھے، کیونکہ جب ہم چھت پر چڑھتے تھے تو ادھر نظر پڑتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا۔ علی نے مختلف عالموں سے رابطے کیے تھے، جو پڑھنے کے لیے دیتا کہتا کہ وہ پڑھتا، لیکن اب اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن اسلم بھائی کسی بزرگ کو ساتھ لائے۔ انہوں نے عمل شروع کیا۔ خالہ سکینہ چیخنے لگی، علی بار بار ہنسنے لگا۔ ہم سب یہ دیکھ کر حیران اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کوئی عرق سارے صحن میں چھڑکا۔ علی اور اس کی امی کو ایک گول دائرے میں بٹھا دیا اور خود ان کے گرد چکر لگانے لگے۔ کچھ پڑھتے جاتے، تب ہمیں لگا کہ جیسے کوئی آندھی چلنے لگی ہو۔ کچھ دیر کے بعد ایک نہایت ہی خوبصورت دلہن بنی لڑکی زمین پر بیٹھی نظر آئی۔ بابا جی نے اس سے بات شروع کی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ کیوں ان معصوم لوگوں کی زندگی برباد کرنے پہ تل گئی ہو؟ جاؤ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ وہ ہنسنے لگی اور کہا اگر علی چلے ساتھ تو میں ابھی چلی جاؤں گی۔ بابا نے کہا علی انسان ہے، اس کا تمہاری دنیا سے کوئی تعلق نہیں، چھوڑ دو اسے۔ اس نے کہا اسے شہر سے بلانے کے لیے ہی تو میں نے سب کچھ کیا ہے۔ اب اگر یہ دوبارہ گیا یا کہیں شادی کی تو میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ بابا جی نے کہا چاہتی کیا ہو؟ میرا نام سنیا ہے۔ میں اور علی ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ یہ مجھ سے سینئر تھا۔ میں اور میری فرینڈس جب بھی گزرتے یہ اور اس کے دوست ہم پہ آوازیں کستے۔ ہم لوگوں نے اگنور کیا، لیکن ایک دن شاعری کا مقابلہ تھا جب سب اسٹوڈنٹس بہت پرجوش تھے۔ میں نے بہت تیاری کی تھی۔ اس مقابلے کے لیے سب اسٹوڈنٹس جمع ہو چکے تھے۔ میں اور میری فرینڈس بھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئیں، جب اچانک مجھے یاد آیا کہ میری ڈائری تو لائبریری میں ہی رہ گئی ہے۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ تم لوگ بیٹھو، میں آتی ہوں۔ میں لائبریری آ گئی، لیکن جیسے ہی ڈائری کے لیے مڑی کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ لائبریری خالی تھی۔ میں دروازہ پیٹتی رہی، لیکن شاید تقریب شروع ہو چکی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس وہیں تھے۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ مجھے بند کمروں اور اونچائی سے خوف آتا تھا۔ میری طبیعت اتنی دیر بند کمرے میں رہنے کی وجہ سے بگڑ گئی تھی۔ مجھے چکر آ رہے تھے، میں وہیں گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ مجھے میری فرینڈس گھر لے آئی تھیں۔ بتایا کہ وہ مجھے ڈھونڈتی رہیں، کال بھی کی، لیکن میرا فون آف تھا، اور یہ بھی بتایا کہ جس کامیابی کے لیے میں تیاری کر رہی تھی وہ کامیابی علی کے حصے میں آ گئی۔ کچھ دن کے بعد میں نے دوبارہ سے یونی جانا شروع کیا۔ علی اور اس کے دوست بار بار مجھے دیکھتے ہی کہتے بڑا نازک دل ہے لوگوں کا۔ کچھ گھنٹے بند رہنے سے ہی گھبرا گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی یہ ان لوگوں کا ہی کام تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور ایسی باتیں سنتی رہتی تھی، لیکن میری عادت تھی اگنور کرنے کی۔ ابھی میں نے یہی کیا۔ اس دن میری ایک دوست کیمسٹری کی کلاس لینے گئی ہوئی تھی۔ میں نے اور میری ایک اور دوست نے کلاس نہیں لی تھی۔ اس لڑکی کا فون میرے پاس تھا جس پر بار بار ممی کالنگ کے الفاظ چکمگا رہے تھے۔ میں نے بالآخر کال لے لی۔ اس کی والدہ کو اس سے ضروری بات کرنی تھی۔ میں فون لے کے اس کی طرف گئی تو مجھے وہ ایک طرف سے آتی دکھائی دی۔ میں نے اسے آواز دی، اس نے سنی نہیں، بلکہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگی۔ اوپر کی بلڈنگ پہ پہنچ کے مجھے اندازہ ہوا کہ میں بے وقوفی کر چکی ہوں، کیونکہ جہاں سے میں آئی تھی اب نیچے جانا ایک آزمائش تھی میرے لیے۔ میں تو اتنی اونچائی سے نیچے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی مجھے علی اور اس کے فرینڈس ایک کلاس سے نکلتے نظر آئے۔ ان لوگوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں جان بوجھ کر آگے چلنے لگی۔ یہ میرے آگے آ گئے اور کہا کہ تم اور یہاں؟ میں نے کہا
یونیورسٹی تم لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، میری مرضی، جہاں بھی جاؤں۔ یہ سب جان بوجھ کر مجھے پیچھے کی طرف چلنے پر مجبور کر رہے تھے تاکہ میں گرل کو پکڑوں اور نیچے دیکھوں۔ یہ پہلے ہو چکا تھا، پھر میں چیختی تھی۔ یہ بات ان لوگوں کو بھی پتا تھی۔ کچھ دن پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے جی بھر کے خوف زدہ کیا۔ میں آنکھیں بند کیے کتنی دیر تک کھڑی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی بول نہیں رہا، تب آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا، بلکہ کچھ اسٹوڈنٹس مجھ پہ ہنسنے لگے تھے۔ کچھ دنوں سے میرے بینچ پہ گلاب کا پھول ہوتا تھا۔ پھول بھیجنے والا روز ہی بھیجنے لگا تھا۔ میری فرینڈس کہتی تھی کہ تم سے محبت ہے کسی کو، لیکن شاید ڈرتا ہے بیچارہ۔ ہم سب ہنسنے لگی تھیں۔ تبھی ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس نے علی کو کئی بار دیکھا یہاں پھول رکھتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ اب پھول گھر بھی آنے لگے تھے۔ میری ماں سوتیلی تھی اور میں ڈرتی تھی کہ وہ مجھ پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ ایک دن مجھے ایک نمبر سے کال آئی۔ میں علی بول رہا ہوں۔ میں نے اچھی خاصی سنائی اسے، دوبارہ کال مت کرنا مجھے، لیکن اس کا معمول تھا، روز رات کو ایک بار کال کرتا۔ میں نے بھی اٹینڈ نہیں کی تھی کبھی بھی۔ اس دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ ماما پاپا کہیں بزنس ڈنر پر گئے تھے۔ موسم بھی خراب تھا اور مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسی وقت علی کی کال آ گئی۔ میں نے فوراً لے لی۔ اس کے پوچھے بغیر ہی اسے بتانے لگی کہ میں ڈر رہی تھی، موسم بہت خراب ہے، مجھے ایسے موسم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میرا دھیان بڑھ گیا۔ اس دن ہم نے 1 گھنٹہ بات کی۔ اب ہم روز ہی بات کرتے، یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی ہوتے، سب جگہ اب باتیں ہونے لگیں۔ جس دن یہ مجھے نظر نہ آتا میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی رہتی۔ میں نے ایک دن اسے کہا بھی، علی اپنی والدہ کو میرے گھر بھیجو۔ اس نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی مجھے کچھ بننا ہے۔ میری والدہ بیوہ ہیں اور ان کی امیدیں مجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ 6 مہینے تک یہ مجھے ٹالتا رہا، پھر اس نے بات کرنا بھی کم کر دی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھرتی اور یہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی میری انسلٹ کر دیتا۔ میری سوتیلی ماں نے اپنے بھانجے کے لیے میرا رشتہ پاپا سے مانگا۔ پاپا نے ہاں کر دی اور میں علی کی محبت سے خود کو نکال نہیں سکتی تھی کہ علی کے علاوہ کسی کا تصور بھی گناہ سمجھتی تھی۔ میں نے جب علی سے بات کی تو اس نے کہا، تم منگنی کر لو، ابھی سے کیوں لڑائی کرتی ہو کسی سے؟ بعد میں جب صحیح ہو جائے گا تو سب منگنی توڑ دینا۔ میں نے خاموشی سے منگنی کر لی۔ میری سوتیلی ماں بہت خوش تھی، اب اس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ اچانک پاپا کی موت کی خبر نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ وہ جس جہاز میں سفر کر رہے تھے وہ کریش ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ مجھے خرچہ بھی دیتی تو 100 باتیں سناتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ فواد تمہیں ڈنر پہ لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ ارے نخرے کس بات کے ہیں، منگیتر ہے تمہارا، جہاں کہے ساتھ جاؤ۔ علی نے اسے رابطہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا، جبکہ یہ تو کہتا تھا کہ ہمیشہ ساتھ رہوں گا، لیکن اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ فواد مجھے ہراس کرتا، باتوں باتوں میں مجھے پریشان کرتا، کپڑے تک اپنی مرضی کے پہننے کا کہتا، بزنس ڈنر تک میں مجھے لے کر جانا اس کی عادت ہو گئی۔ جب چاہتا کسی بزنس پارٹنر سے کام نکلوانا ہوتا تو مجھے کہتا کہ اس سے دوستی کرو، میں انکار کرتی تو مارتا۔ اب مجھے نیند بہت آنے لگی تھی، میں رات دن سوتی رہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فواد اور میری سوتیلی ماں مجھے نشہ دینے لگے تھے۔ اب اگر میں کوئی بات نہ مانتی تو کہتے کہ آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں نشے کی عادی ہو چکی تھی۔ جب مجھے دوزخ نہ دیتے میں پاگلوں کی طرح ان کی منتیں کرتی، یوں نہیں چھوڑ دی۔ فرینڈس خود میرا رویہ دیکھ کے مجھے چھوڑ گئی۔ میں بار بار علی کو بلاتی رہی لیکن اس نے میری طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی لیکن اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس دن میں اس کے اپارٹمنٹ پہنچ گئی۔ میں دلہن کی طرح تیار ہو کر گئی تھی۔ سوچ لیا تھا یا تو علی سے شادی کر لوں گی اور اگر اس نے نہ اپنایا تو خودکشی۔ اس نے مجھے انکار کر دیا اور وہاں مجھے اپنے دوستوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کے دوست 2 دن بعد مجھے میرے گھر کے پاس موجود خالی پلاٹ میں پھینک گئے۔ سب کہہ کر اب وہ رو رہی تھی۔ بابا جی نے علی سے سب پوچھا، جو سب کچھ حیرانگی سے سن رہا تھا۔ علی نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تھا، مجھے بھی تم سے اتنی ہی محبت تھی جتنی تمہیں تھی، لیکن ایک دن تمہارے پاپا میرے پاس آئے، پتہ نہیں انہیں کیسے میرے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے مجھے کہا، میری بیٹی سے دور رہو، نہیں تو تمہاری ماں کو قتل کروا دوں گا۔ میری ماں میرے لیے بہت اہم ہے، ان کی وجہ سے میں نے تم سے رابطہ نہیں کیا بلکہ ڈر گیا
اور بھاگ کر اپنی ماں کو دیکھنے آتا۔ مجھے عجیب عجیب وہم ستانے لگے تھے۔ جب تم دلہن بنی میرے سامنے تھی، میری خواہش تھی کہ وہ خوبصورت لمحات کبھی نہ گزریں۔ یہ بھی جانتا تھا کہ تم وہاں تک کتنی مشکلوں سے پہنچی ہوگی۔ ایک لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سب جو تم نے میرے لیے کیا، لیکن میں مجبور تھا۔ مگر اس دن میرے بعد جو ہوا، مجھ سے قسم لے لو مجھے نہیں پتا۔ میں تو اپنی تکلیف لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تمہیں کھونا میری زندگی کا اتنا بڑا خسارہ ہے ثانیہ، جو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگی کے سارے حالات سے میں بے خبر تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اماں کے ساتھ تمہیں ضرور بچاتا، لیکن میں نے تمہیں تمہاری بہتری کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تمہارے پاپا کو میں تمہارے قابل نہیں لگا تھا، وہ تمہاری شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ بابا جی نے کہا، ثانیہ، علی بھی اتنا ہی دکھی ہے جتنی تم ہو۔ اس کی باتیں سن کے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا اس نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ تمہارے باپ نے تمہیں دھوکہ دیا۔ یہ سب قسمت کا کھیل سمجھ کر بھول جاؤ اور علی کو معاف کر دو۔ اس کی ماں کی حالت دیکھو، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتی ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو وہ بھی مر جائے گی، اور یہ دونوں خون تمہارے ہی نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ کیسی محبت ہے تمہاری جو اسے عذاب میں چھوڑ رہی ہو؟ ثانیہ نے روتے ہوئے علی کی طرف دیکھا، جو اسے روتے دیکھ کر خود بھی رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ خالہ سکینہ نے میرا رشتہ علی کے لیے مانگ لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی کچھ برا نہیں ہوا تھا، لیکن علی وہ سب بھول نہیں سکا۔ آج بھی ثانیہ کو یاد کرتا ہے، اس کی باتیں مجھ سے کرتا ہے اور کہتا ہے، جتنی پیاری دلہن ثانیہ لگی تھی نا، ویسی کوئی دلہن نہیں ہو سکتی۔ ہماری اب ایک بیٹی ہے اور اس کا نام ثانیہ رکھا ہم نے۔ وہ ہے بھی ثانیہ جیسی ہی، بے انتہا محبت کرنے والی۔ علی کو اس سے بہت محبت ہے، اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ زندگی میں اکثر ہمارے اپنے ہی ہماری زندگی برباد کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ ان کی بے حسی ہماری زندگی برباد کر دے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔